السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم اردو نستعلیق حروف تہجی کا ایک اہم سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ فا سے بقیہ جتنے بھی حروف ہیں آج ان کی پریکٹس کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اردو ہینڈ رائٹنگ پروفیشنل، بیوٹیفل اور سموتھ لگے تو یہ لیسن آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ آئیے فا سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ فا نستعلیق میں ایک بہت خوبصورت حرف ہے۔ فا کو جب ہم نے لکھنا شروع کرنا ہے تو اس طرح ایک دائرہ بنا کے، تو جب اوپر سے ہم قلم نیچے لے کے آئیں گے اس طرح، تو پھر ہم نے مارکر کی اس نوک کا استعمال کرنا ہے اوپر والی، اس طرح اس کو ملا کے اس کا ہیڈ بنے گا، اور پھر نیچے اس کے جیسے ہم نے با لکھا تھا با اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ آپ کے پاس کوئی بھی پیپر ہو، لیکن یہ آپ کنفرم کر لیں کہ دونوں لائنوں کے درمیان 3 نقطے ہونے چاہیے۔ تو فا کو میں پراپر سے پھر لکھتا ہوں۔ دیکھیں دونوں لائنوں کے درمیان سے آپ نے لکھنا ہے، اور شروع میں پریشر بہت کم ہو، آہستہ سے قلم کو پکڑ کے یہاں آ کے اپنے قلم کو اس طرح آپ نے اس کی گردن بنانی ہے اور اس کو ساتھ ملا لینا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں سے آپ نے جیسے با لکھتے ہیں اس طرح آپ نے اس کو مکمل کر دینا ہے۔ لائن کے اوپر سے شروع کرنا ہے آپ نے اس طرح سے۔ وہی اصول ہے کہ پہلے ایک گول دائرہ اور اوپر سے اس کا سر بنا کے نوک سے اس کو مکمل کر کے اس کو آپ نے تھوڑا سا نیچے لے آنا ہے ایسے، اور یہاں سے اس کا آپ نے یہ چاند کی شیپ جو ہم نے کاف مکمل ہو جائے گا۔ دوبارہ لکھتا ہوں، دیکھیں ادھر ایسے، اور نیچے والی لائن تک آپ نے اس کا مکمل دائرہ بنانا ہے۔ کاف اگر آپ اس کو بالکل یوں مارکر رکھ کے یوں لکھیں گے تو یہ صحیح نہیں لکھا جائے گا، اور کٹ مارکر کے استعمال کا یہ اصول بھی ہے کہ آپ نے اس کو 70-80 کے درمیان اس طرح سے رکھنا ہے کہ بالکل سیدھا بھی نہ ہو، اس طرح بالکل 90 ڈگری پہ بھی نہ ہو۔ اگر آپ بالکل یوں رکھیں گے تو دیکھیں پھر بھی یہ صحیح نہیں لکھا جائے گا کاف۔ تو اس لیے تھوڑا سا اس کو آپ نے ترچھا رکھنا ہے، اور جیسے الف لکھتے ہیں، الف لکھنے کی پریکٹس ہم لیسن نمبر 1 میں کر آئے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم نے نیچے با ملا دینا ہے، الف اور با۔ یہاں بھی ایک قسم کا الف ہی لکھا جاتا ہے، اور گاف بھی کاف ہی کی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن اس میں جو اوپر والی لائن ہے وہ بہت باریک لکھی جاتی ہے۔ پھر میں اس کو دوبارہ سے لکھتا ہوں، الف اور اس کے ساتھ با کا اضافہ کرنا ہے، اور یہ ایک اور الف اس کے ساتھ ترچھا یہاں پہ ملا دیں گے۔ پہلے ایک آپ نے الف لکھنا ہے، اور پھر یہاں سے ایک دائرہ۔ اسی طرح میم لکھتے وقت آپ نے سب سے پہلے ایک اوپر نقطہ لگانا ہے، لیکن نقطہ بالکل یوں سیدھا نہیں ہم لگائیں گے اس طرح، یہ غلط ہے۔ آپ نے ذرا سا گولائی میں نقطہ لگانا ہے اوپر والا، اور پھر اس کے نیچے بالکل ہم سیدھا ایک الف لکھ دیں گے۔ نون لکھتے وقت آپ نے مکمل الف نہیں لکھنا بلکہ آدھا الف لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ جیم اور سین میں ہم نے جس دائرے کی پریکٹس کی تھی وہ دائرے سے نون کو مکمل کر دینا، اور بالکل درمیان میں اس کے نقطہ ہے۔ واو لکھتے وقت دونوں لائنوں کے درمیان سے ہم واو شروع کریں گے، جس طرح ہم نے فا کا ہیڈ بنایا تھا اس طرح سے ایک گول نقطہ یہاں پہ لکھ کے را جس طرح ہم نیچے مکمل کرتے ہیں ایسے واو لکھا جائے گا۔ واو کے بعد ہا حوض، یہ بالکل گولائی میں ہم نے ایک نصف دائرہ مکمل کرنا ہے مکمل مارکر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ پھر ہم مارکر کی نوک سے اس طرح اس کو ہم مکمل کر دیں گے۔ تو یہ آپ نے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ آپ کا اوپر والا جو دائرہ ہے یہ نصف دائرہ ہونا چاہیے، اوپر والا مکمل قلم سے اور نیچے والا قلم کی نوک سے۔ حمزہ لکھتے وقت آپ نے جس طرح عین لکھا تھا
اسی طرح یہ حمزہ اور یا لکھنے کا اصول یہ ہے کہ اگر ہم اس کو یہاں سے آدھا کاٹتے ہیں اور یہی دائرہ جو ہم نے اس طرف اس کے لگایا ہے یہ اس طرف بھی اگر ہو تو اوپر والی جانب سے الٹی جانب سے یہ یا بن جائے، تو آپ نے اس طرح سے اس کی پریکٹس کر لینی ہے۔ میں دوبارہ اس کو لکھتا ہوں ادھر، اور یہ بڑی یہ لکھتے وقت اکثر اسٹوڈنٹ اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ آپ نے اس کو اس طرح لکھنا ہے، قلم کی نوک سے بالکل نیچے آنا ہے اور پھر مکمل پریشر دے کے مارکر پہ آہستہ آہستہ آپ نے اس کو نیچے سے اوپر اٹھاتے رہنا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن پے سے یہ تک کا، تو پریکٹس ڈیلی کیجئے، سلو لکھیے اور ایک ایک سٹروک کا خیال رکھیے۔ نیکسٹ لیسن میں ہم انشاءاللہ انہی لیٹرز سے ورڈز بنانے کی پریکٹس کریں گے۔ اللہ حافظ۔